ڈاکٹر صاحب آج کے وزٹ کے حوالے سے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج راجیہ سبھا کے لیے نامینیشنز کا آخری دن تھا، تو اسی سلسلے میں خاص طور سے دلی سے میں آپ کے بیچ میں موجود ہوں. ہماری طرف سے بھارتیہ جنتا پارٹی کی اور سے 3 امیدواروں نے ابھی اپنے نامینیشن دائر کیے ہیں اور ہمیں پورا یقین ہے کہ تینوں فتح حاصل کریں گے اور جموں کشمیر کی اور وادی کشمیر کی ایک مضبوط ترجمانی رہے گی ہاؤس آف ایلڈرز میں. ہاؤس آف ایلڈرز ہمارا ایک اپنے طور پر ایک بڑا اہم مقام رکھتا ہے راجیہ سبھا، کیونکہ اس میں روایتی طور پر جو تجربے کار لوگ ہیں ان کو نمائندگی کے لیے بھیجا جاتا ہے. اور جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 11 برسوں میں مودی جی کے وزیر اعظم بننے کے بعد جموں کشمیر کو خاص ترجیح دی گئی ہے، خاص پرائرٹی دی گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 26 مئی 2014 کو انہوں نے حلف حاصل کیا تھا، تو حلف لینے کے 2-3 ماہ کے بعد ہی یہاں ایک بہت ہی خطرناک سیلاب آیا تھا. یہ سارا کا سارا علاقہ پانی میں ڈوب گیا تھا. جہاں ہم بیٹھے ہیں یہاں پر عارضی طور پر ایک دفتر بنایا گیا تھا سیکریٹریٹ کا، اس طرح کا عالم تھا. تو اس وقت بھی حالانکہ نئی سرکار بنی تھی، وزیر اعظم کا یہاں بار بار دورہ رہا اور یہاں تک کہ اس سال کی پہلی دیوالی بھی، چونکہ ہم ان کے ہمراہ تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، انہوں نے اپنے گھر میں نہ منا کر کے یہاں پر سیلاب زدہ لوگوں کے بیچ منانے کا فیصلہ کیا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ ہندوستان معاشرے میں پہلی دیوالی کی کیا اہمیت رہتی ہے. تو کہنے کی مراد یہ کہ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور وزیر اعظم نریندر مودی کی رہنمائی میں جموں کشمیر میں حالات بھی بحال ہوئے ہیں. خوشحالی کی راہ پر ایک بار پھر سے سفر کرنے کو ہمارا کارواں نکل پڑا ہے. اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ ہمارے آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے بھی ہمارے لیے لازم ہے کہ پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤسز میں ہماری ایک مضبوط ترجمانی رہے جو وزیر اعظم کے ہاتھ بھی مضبوط کرے اور یہاں کے عوام کی بھی آواز وہاں تک پہنچائے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دیر آئے درست آئے، چونکہ یہ جو الیکشن ہے کافی ٹائم کے بعد ہوئے ہیں. یہاں بائی الیکشنز بھی اب ہونے والے ہیں، چونکہ کہتے ہیں کہ شاید ایک ہی ٹائم سارا کچھ ہوگا. بہار الیکشنز بھی ہوں گے، تو ود ان شارٹ پیریڈ آف ٹائم یہ سب الیکشنز ایک ہی بار ہوں گے. ڈیلے تو ہو گیا ہے، ایون آج کشتواڑ کو تقریباً 60 سال کے بعد ریپرزنٹیشن مل رہی ہے. نہیں، آپ کی بات درست ہے، لیکن اس میں بہت زیادہ کوئی تبصرہ کرنا نہیں چاہوں گا، کیونکہ یہ ایک آئینی ادارہ رہتا ہے الیکشن کمیشن، اور ان کے اپنے پیرامیٹرز رہتے ہیں اور اپنی سوجھ بوجھ اور اپنی انپٹس کی بنا پر وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کہاں پر کس وقت کون سی الیکشن کی جائے. اور اگر انہوں نے مناسب سمجھا ہے کہ یہی وقت صحیح تھا تو مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سب کو ان کی رائے سے، ان کے فیصلے سے متفق رہنا ہوگا. چونکہ الیکشن کا ماحول بنانے کے لیے کافی محنت کرنی پڑتی ہے. جو یہاں 35 سال کا ٹرمائل رہا ہے، اس کو ایک لیول پر لانے کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا نے جو محنت کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور دنیا میں کہیں پہ بھی جہاں پہ بھی وائلنس ہوتی ہے، آخری حال ڈائیلاگ پروسیس ہوتا ہے. ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ جو کبھی کانفلکٹ کا ہب مانا جاتا تھا وہ افغانستان ہے، اور آج وہاں کے فائنانس منسٹر انڈیا کے ساتھ ان کے دورے پہ کس طرح کی ایک پازیٹیو میسج ہے جو انٹرنیشنل پریزنس آ رہی ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ وادی کشمیر اور جموں کشمیر بذات خود ایک بہت بڑا پیغام ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ وادی کشمیر اور جموں کشمیر بذات خود ایک بہت بڑا پیغام ہے ساری دنیا کے لیے. آپ کو یاد ہوگا کہ سن 1990 سے پہلے جس قدر ہم بڑی تیز رفتار سے ترقی کر رہے تھے، میں تو یہ کہا کرتا تھا کہ شمالی ہند کا یہ حیدرآباد بنے گا سری نگر. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا انٹرنیشنل ایئرپورٹ بھی یہیں پر بنا تھا، اور تب اس زمانے میں نیا ایڈز کا دور آیا تھا جو بیماری کا، اور سب سے پہلے اسکریننگ ٹیسٹ کسی ایئرپورٹ پر کرنے کا اقتدام کیا گیا تھا. تو جو سری نگر ایئرپورٹ، اس کو یہ بات دیکھتے ہوئے کہ یہاں پر ٹورسٹ کا بہت زیادہ تعداد میں آنا رہتا تھا، لیکن یکایک نامعلوم کس کی نظر لگی اور ان 30 برسوں میں ہم کئی برس پیچھے چلے گئے. لیکن مجھے خوشی ہے کہ شاید خدا کو یہی منظور تھا کہ مودی جی وزیر اعظم بنے تو حالات بدلیں، اور اس لیے ایک کے بعد ایک ہم معمول کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں. ہمارے بچے آج اعلیٰ ترین عہدوں پر قائم ہیں. ہر طرح کے امتحان میں وہ جموں کشمیر کا نام روشن کر رہے ہیں، چاہے وہ سول سروسز ہیں، چاہے وہ نیٹ ہے، چاہے وہ JEE ہے. اور سٹارٹ اپس میں بھی ابھی پچھلے ہی ہفتے ہم نے یہاں پر ایک پروگرام منعقد کیا تھا نیتی آیوگ کی اور سے اٹل ٹنکرنگ لیبس کا، اور اس میں بھی بہت ذہین یہاں پر ٹیلنٹ دیکھنے کو ملا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہاں کے بچوں میں بہت ذہانت تھی، مگر کہیں نہ کہیں اس کو کہیں
ایک تھم سا گیا تھا وہ سارا سلسلہ. ڈاکٹر صاحب کس طرح کی پازیٹیو میسج آ رہی ہے انٹرنیشنل لیول پر جو انڈیا میں انٹرنیشنل پریزنس ڈیلیگیٹس باقی پریزنس آج فائنانس منسٹر جو ہے افغانستان. مجھے لگتا ہے کہ اب دنیا اس بات کو محسوس کرنے لگی کہ وہ زمانہ جاتا رہا جب ہندوستان دوسروں کی پیچھے پیچھے ان کی رہنمائی میں آگے بڑھتا تھا. آج ہندوستان اس پوزیشن میں ہے کہ وہ دوسروں کو کے لیے پہل قائم کر سکتا ہے. بہت ساری سکسیس سٹوریز یہاں پر جو وہ پریکٹسز ڈیولپ ہوتی ہیں وہ دوسرے, ابھی چاہے آپ اسپیس کا سیکٹر دیکھ لیجئے, چاہے ہماری ویکسینز کی میں جو ہماری کامیابی رہی ہے. آج بھی ہندوستان لگ بھگ 200 ملکوں کو دنیا بھر میں ویکسین مہیا کروا رہا ہے. تو کل ملا کر کے یا ہمارا وارفیئر کیپیبلٹیز دیکھ لیجئے, ہماری الیکٹرانک کوانٹم, تو مجھے لگتا ہے کہ آج دنیا اس بات کو تسلیم کر چکی ہے کہ آنے والے وقت ہندوستان کا وقت ہے, اور ان کے لیے بھی یہ لازم ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ ایک اس طرح کے مشترکہ ایک کوشش میں مبتلا ہو جائے جس میں ان کی بھی بہبودگی رہے گی. جو اپوزیشن ہے وہ ہارس ٹریڈنگ کو لے کے بات کریں جو راجیہ سبھا کی 3 سیٹس ہیں. نہیں, وہ آپ نے اچھا کیا کہ اپوزیشن ایسا کہہ رہی ہے. وہ اس لیے کہہ رہی ہے کہ وہ ایسا کرتے رہے. اب جب دوسری پارٹیاں کہتی ہیں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی ہارس ٹریڈنگ کرے گی, کراس ووٹنگ کروائے گی, تو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذہانت سے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ جب وہ اقتدار میں تھے تو یہی کرتے تھے, اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم اقتدار میں تو ہم بھی وہی کریں گے. لیکن اسی لیے تو بھارتیہ جنتا پارٹی کو کہا جاتا ہے پارٹی ود اے ڈفرنس. ہم نہ کراس ووٹنگ میں یقین رکھتے ہیں, نہ ہی ہم کسی کو دباؤ میں ڈال کر کے ووٹنگ کروانے میں. ہم جمہوری قدروں میں یقین بھی رکھتے ہیں اور جمہوری قدروں کا عمل بھی کرتے ہیں. لیکن ساتھ ہی ساتھ جمہوریت کے ساتھ ساتھ ضمیر نام کی بھی کوئی چیز ہے, اور راجیہ سبھا میں تو ہر ایک ایم ایل اے کو یہ آزادی ہے کہ کسی کو بھی ووٹ دے, اور اگر ہمیں ووٹ کوئی دینے کو اپنی منشا سے تیار ہے تو اس کو روکا تو جا نہیں سکتا. ڈاکٹر صاحب ایک سوال پوچھنا چاہوں گی. آپ نے اسمبلی الیکشن میں جو بی جے پی کا ووٹ شیئر تھا جموں کشمیر میں بڑھ گیا, تو پچھلے کئی سالوں سے اگر دیکھیں حالانکہ ایم ایل ایز آپ کے اتنے نہیں بن پائے, آپ سے یہ جاننا چاہتے کہ بی جے پی کا جو فیوچر آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ نہیں, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے درست فرمایا ہے, نہ کیول ووٹ شیئر بڑھا بلکہ سب سے زیادہ ووٹ شیئر بھی ہمارا تھا جو اقتدار میں آئی ہے پارٹی. کیونکہ وہ تو ایک اتفاق ہے, جیسے علامہ اقبال کا بڑا مشہور شعر ہے کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں جاتا. تو اب گنتی میں تو ان کی تعداد زیادہ ہو گئی اور سرکار بن گئی, لیکن عوام کا جو سپورٹ ہمیں ملا وہ نسبتاً زیادہ رہا. اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ وادی کشمیر میں ہماری آج موجودگی درج ہو رہی ہے. آپ ایک, اور مجھے لگتا ہے کہ اس طرح سے دو طرفہ فائدہ ہے. جہاں بھارتیہ جنتا پارٹی کا یہاں پر پہنچنا, یہاں اس کا قائم ہونا ایک اچھا پیغام ہے, وہیں ساتھ ہی ساتھ جموں کشمیر آج پوری طرح سے ہندوستان کی جو مین سٹریم یاترا ہے یا مین سٹریم جرنی ہے وزیر اعظم مودی کی قیادت میں, اس کا ایک پوری طرح سے حصہ بن چکا ہے. بلکہ میں تو پچھلے ہفتے جب یہاں تھا تو میں یہ بھی کہہ رہا تھا کہ جب ہم چوتھے درجے سے پہلے درجے کی اکانومی بنیں گے اور وکست بھارت جس کی مودی جی اکثر بات کرتے ہیں, تو جموں کشمیر جیسے خطوں کی ایک بہت اہم رول رہنے والا ہے. کیونکہ یہ وہ خطے ہیں جن کے قدرتی سرمائے, دوسرے سرمائے, ایون ہیومن ریسورسز نہ کبھی پوری طرح تراشے گئے نہ تلاشے گئے, اور ہندوستان کے مستقبل میں جموں کشمیر کا ایک بڑا روشن رول رہنے والا ہے. ڈاکٹر صاحب یہاں کی جو الیکٹ گورنمنٹ 1 سال ہو گیا ہے, لیکن اسٹیٹ ہوڈ ابھی اٹکا ہوا ہے, اس کے بارے میں نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ وہ جیسے وزیر اعظم نے بھی کہا اور وزیر داخلہ نے بھی کہا کہ مناسب وقت پر اس پر عمل کیا جائے گا, تو اس میں کچھ بات جوڑنے کی میں ضرورت نہیں سمجھتا. آخری بات کہ جو جب پاکستان اور افغانستان چولی دامن کا ساتھ ہوا کرتا تھا, آج اسی افغانستان کو ایک الگ ہی رجش پیدا ہو گئی ہے پاکستان میں. نہیں, مجھے لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ ہندوستان کے اندر بھی اور باہر بھی لوگوں کو سمجھ میں آنے لگا ہے کہ مودی جی نے جس طرح سے ایک سٹیبل گورنمنٹ دی ہے اس ملک میں کئی برسوں کے بعد, اور جس سے کہ ہماری ترقی کی راہ ہموار بھی ہوئی اور لگاتار ترقی کا ہماری رفتار بھی بنی رہی, یہ پیغام اب دنیا کو سمجھنے لگا ہے, اور ان کو یہ بھی سمجھ میں آیا ہے کہ اگر ان کی بہبودگی اور ان کی بھی ترقی اسی میں ہے کہ ہندوستان کے ساتھ ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کے آگے بڑھا جائے.